والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو گیا. طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے. ان راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی. ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے. شاہ ابی طالب کی گھاٹی کے دکھ کون بھول سکتا ہے. 3 سال تک میرے حضور علیہ السلام کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا. نہ غلہ پہنچنے دیا جاتا ہے اور نہ پانی پہنچنے دیا جاتا ہے، اور حالت یہ تھی کہ لوگ سوکھے پتے کھا کھا کر گزر اوقات کرنے پر مجبور ہو چکے تھے. ماؤں کی چھاتیوں سے جب دودھ خشک ہو گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے روتے تو مائیں انہیں قرآن کی لوریاں سناتی اور ساتھ کہتی بیٹا چپ کر جاؤ، اگر کافروں نے تمہاری آواز سن لی تو وہ تمہارے رسول کو تانا دیں گے. میرے حضور کے اس مشن میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی میرے حضور کی حمایت میں کھڑے تھے، لیکن جب دیکھا کہ مکے کے حالات بدلنے کی طرف نہیں آ رہے تو میرے حضور ایک طویل اور کٹھن سفر کر کے اہل طائف کے پاس پیغام لے کر پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام کا پیغام سنایا. انہوں نے بھی انکار کر دیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. حضور فرمایا میں بڑی محبت سے تمہارے پاس پیغام لے کر آیا تھا، تم نے بات قبول نہیں کی، یہ تمہاری مرضی ہے. جب حضور واپس پلٹنے لگے انہوں نے 2 رویا کی تاروں میں اوباشوں کو کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے. جب میرے حضور چلتے وہ حضور کے قدموں پہ پتھر مارتے. ایک قدم پہ پتھر لگتا میرے حضور دوسرے قدم پہ پلٹتے، دوسرے پہ پتھر لگتا میرے حضور واپس پہلے پہ پلٹتے. شدت درد اور احساس کرب سے تھک کر میرے حضور نیچے زمین پر بیٹھ جاتے. ان کے 2 اوباش آگے بڑھتے، حضور کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے. میرے حضور پھر چلتے، وہ پھر پتھر مارتے. اتنے پتھر مارے گئے کہ چاند سے خوبصورت پنڈلیاں خون سے نچڑنے لگی. نالین تھے کہ خون سے بھر چکے تھے، اب مزید چلنے کی بھی سکت باقی نہیں تھی. ایک فرشتہ حاضر خدمت ہے، اگر کہیں تو ابھی دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، لیکن حضور میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا. پتھر کھا کر دعائیں دینا یہ ایک پیغمبر کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے. ہماری تو تقریر پہ لوگ سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا. آج کا خطیب کہتا مجھے بلانے سے پہلے اتنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو میں پھر بات کرنے کے لیے. آج کہا جاتا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت دو. تو جناب گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے اور پیٹ میرے بھی بچوں کو لگا ہوا ہے. یہ ساری باتیں قوم کو کون سنا رہا ہے جس کے آنے سے پہلے لوگ ہاتھوں میں پھول لے کر کھڑے. یہ نخرے کس کو سوج رہے ہیں جس کے ایک ایک جملے پہ نئے نوٹ نچھاور کیے جاتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے جب کتاب مفت نہیں تو تقریر مفت کیوں. تو میں کہنا چاہوں گا صاحب تو گاڑی کے خرچے، پیٹرول کا ریٹ، کتابوں کی قیمت گنوا رہا ہے. آ ذرا دیکھ میرے رسول کا انداز تبلیغ.
لوگ پتھر مارتے ہیں، میرے رسول میٹھی بولی سے بات کرتے ہیں۔ لوگ گندی اوجریاں پھینکتے ہیں اور حضور جولی اٹھا کر ہدایت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اتنی کٹھن تبلیغ اور پھر رب کا حکم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سے دین کی تبلیغ کا کوئی صلہ، کوئی اجرت، کوئی عوض، کوئی تنخواہ، لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم بات سننا نہیں چاہتے تھے، میں نے پیغام تمہاری روحوں میں اتارا، میں نے تمہیں دین کی دعوت دی، تم نے آگے سے پتھر مارے، میں نے تمہیں رب کی طرف بلایا، تم نے آگے سے تانے دیے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اس کے باوجود میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میرے قرابت داروں سے پیار کرنا، میرے قریبیوں سے محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھنا۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے کہ جب پہلے کہا کہ میں کچھ نہیں مانگتا تو بعد میں قرابت داروں کی محبت کا سوال کیوں رکھا؟ اگرچہ یہ کوئی مادیت کی چیز نہیں ہے، باہر کے وسیلے کی ایک صورت تو بنتی ہے۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا یہ بھی حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا تھا، اس میں بھی امت کی بھلائی مقصود تھی۔ اگر تم میرے اہل بیت رسول سے پیار کرو گے تو فائدہ میرا تو نہیں، فائدہ تمہارا ہی ہے کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب تک امت اہل بیت رسول سے محبت اور وفا کرتی رہے گی، امت کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ قولاً اور عملاً محبوب علیہ السلام نے اہل بیت سے محبت کا درس دیا۔ خود فرمایا لوگوں اپنی اولادوں کو اپنے نبی کا پیار بھی سکھانا اور اپنے نبی کے گھر والوں کا پیار بھی سکھانا۔ حضور علیہ السلام عملاً کتنا پیار کیا کرتے تھے، میرے محبوب علیہ السلام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، کبھی حضور شہزادوں کو کندھوں پر کھڑا کرتے ہیں تو کبھی حضور ان کو اپنے سینے پر بٹھا لیتے ہیں، کبھی اپنی مبارک زبان ان کے منہ میں رکھتے ہیں، کبھی ان کی زبان اپنے مبارک منہ میں رکھتے ہیں، کبھی حضور دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، مالک تو بھی ان سے پیار فرما، اور مالک جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار فرما۔ کبھی حضور گلی سے گزرتے ہیں تو بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو حضور فرماتے بیٹا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، ان کا رونا مجھ محمد کو بھی تڑپا دیتا ہے۔ کبھی حضور منبر پر بیٹھتے ہیں تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ننھی عمر سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہیں، ابھی نیا نیا چلنا سیکھا تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں، میرے حضور کی نظر پڑتی، شہزادے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، میرے حضور سے گرتے ہوئے بیٹے دیکھے نہیں جاتے، میرے حضور اپنا منبر اپنا خطبہ چھوڑ کر جا کر شہزادوں کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ کبھی ان کے بارے فرماتے لوگوں میرا حسن امت کا سردار بیٹا ہے، مجھے بڑی امید ہے یہ میری امت کے دو گروہوں میں سلو کروا دے گا۔ اور کبھی حضور ان کے بارے فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، لوگوں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہی ہے۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں جس نے مجھ سے پیار کیا، میرے بیٹے حسن سے پیار کیا، میرے بیٹے حسین سے محبت کی، ان کے بابا علی سے پیار کیا، ان کی والدہ فاطمہ سے محبت کی، کہا جس نے ان چاروں سے پیار کیا کل قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کبھی حضرت عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، دوران نماز محبوب علیہ السلام کا سجدہ طویل ہو گیا، فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ وجہ کیا ہوگی، حضور سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے میں نے سر اٹھا کے دیکھنا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، حضور سر انور اٹھا کیوں نہیں رہے؟ فرماتے جب میں نے اس سر اٹھا کر دیکھا تو منظر بڑا خوبصورت تھا۔ منظر کیا تھا؟ محبوب علیہ السلام کا سر انور تو سجدے میں تھا، حضور کی پشت پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے اور حضور ان کے لیے اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا محبوب علیہ السلام کے کندھوں پہ امام حسین بیٹھے تھے تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا واہ واہ کیسی خوبصورت سواری میسر آ رہی ہے، تو حضور میں عمر صرف سواری دیکھ رہے ہو، ذرا شاہ سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، میرا بیٹا بھی تو دیکھو نا کتنا پیارا ہے۔ کبھی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں رات کے وقت محبوب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ چلا گیا، میں نے اپنا دکھڑا سنایا، محبوب علیہ السلام نے میرا دکھڑا حل کر دیا۔ دوران گفتگو میں نے غور کیا، محبوب علیہ السلام نے جو چادر اوڑی ہے اس کے اندر کسی چیز کی حرکت کا احساس ہے، تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور جی یہ چادر کے اندر کیا ہے؟
آقا کریم علیہ السلام نے چادر کو کھول دیا، فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسن لپٹے تھے، دوسرے پہلو سے امام حسین لپٹے تھے۔ حضور اتنا پیار کرتے ہیں۔ کبھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنی ماں سے کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز نہ پڑھ کے ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ، لیکن میرے سے وعدہ کرو کہ میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کرو۔ کہا امی میں جا کر دعا ضرور کرواؤں۔ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو مغرب کے اذان کا وقت قریب تھا، اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ فرماتے نماز مکمل ہوئی، صحابہ نماز پڑھ کے گھروں کو چلے گئے اور میں کونے میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے ذکر اذکار پہ مشغول تھے اور میری ہمت نہ ہو سکی کہ میں محبوب علیہ السلام سے عرض کر سکوں، اور وقت اتنی تیزی سے سمٹا کہ عشاء کی اذان کا بھی وقت ہو گیا۔ فرماتے اذان ہوئی، اقامت کہی گئی، محبوب علیہ السلام نے نماز پڑھائی، صحابہ نماز مکمل کر کے گھروں کو چلے گئے اور میں وہیں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ دل میں خیال آتا کہ ایک نماز کی چھٹی لے کر آیا تھا، اب نمازیں بھی 2 ہو گئی ہیں، اور اگر بغیر دعا کے چلا گیا تو ماں تو ناراض ہوگی۔ فرماتے کہ میں ادب سے انتظار کر رہا تھا اور وقت تیزی سے سمٹ رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد محبوب علیہ السلام اپنے مصلی امامت سے اٹھے اور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ فرماتے میرا دل دھڑکنے لگا کہ حذیفہ اب تو موقع ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اگر حضور گھر چلے گئے پھر تو صبح ملاقات ہوگی۔ فرماتے غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم کچھ تیز ہوئے تو قدموں کی آہٹ اور آواز پیدا ہوئی۔ تو محبوب علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں پیچھے پلٹے بغیر پوچھا من ھذا، کون ہے یہاں پر میرے پیچھے پیچھے؟ حذیفہ تو نہیں ہے؟ قلت نعم، جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ حضور میں حذیفہ، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ مٹ نہ جائے آقا پر تو وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے؟ ابھی حذیفہ گھر سے نہیں چلے تھے کہ حضور کو پتا تھا حذیفہ کس بات کی چھٹی لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام کیا؟ اب حضرت حذیفہ خاموش کریں کہ کام کیا بتاؤں؟ کام تو محبوب علیہ السلام نے لبوں تک بھی نہیں پہنچنے دیا۔ علماء فرماتے ہیں جو ہم حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، لفظوں کا سہارا لے کر اپنا دکھڑا اور اپنا درد بیان کرتے ہیں، کہا یار یہ تو صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ وہ محبوب تو بند سینوں کی کہانیاں بھی جانتے ہیں، وہ تو بند لبوں کی داستانیں بھی جانتے ہیں۔ اب حضرت حذیفہ خاموش کریں اور حضور پوچھ رہے حذیفہ بتاؤ کام کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے پھر خود وقفہ سکوت توڑا اور حضور میں حذیفہ سنو، ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اور حذیفہ جانتے وہ آج زمین پر کیوں آیا تھا؟ حذیفہ آج وہ اسپیشل رب سے اجازت لے کر آیا تھا کہ مالک مجھے بھی اجازت دینا میں بھی تیرے رسول کو سلام نہ کر کے ہوں۔ تو حذیفہ وہ مجھے سلام کرنے آیا۔ یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا، زمین پر بسنے والے امتی ہو کر جھگڑا کریں تو ان کی مرضی ہے، ورنہ میرے رسول کی چوکھٹ تو وہ ہے جہاں آسمان والے بھی اجازت لے کر سلام کرنے آتے ہیں، اور اگر آسمان والے بھی آ کر مدینے والے کو سلام کریں تو یار پھر کمال ہے مدینے والے کا جا کے۔ اسی لیے میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں یار سلام پڑھنے سے نہ روکا کرو، کوئی صبح پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی دوپہر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کوئی رات پڑھتا ہے تو پڑھنے دو۔ کہا یہ وہ وظیفہ ہے جو رب نے حجر و شجر کو بھی عطا کیا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آج تک اس پتھر کو بھی جانتا ہوں کہ میرے حضور جب بھی اس کے قریب سے گزرا کرتے وہ حضور کو سلام پیش کیا کرتا۔ یار پتھر ہو کے حضور کو سلام کریں اور امتی ہو کے پڑھنا بھول جائے۔ صبح بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام۔ اچھا ہو سکتا ہے کوئی صبح آپ سے پوچھ رہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 3 ٹائم حضور کو سلام کرنا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا صاحب میں تو صرف 3 مرتبہ کی دعوت دے رہا ہوں، میرے رب نے 5 مرتبہ نماز میں فرض کیا۔ تمہاری نماز نہیں پوری ہو سکتی جب تک میرے رسول کو سلام پیش نہ کرو۔ ذرا دیکھیے کیسا خوبصورت انداز، باقاعدہ اذان ہوتی ہے، آپ نے اذان سنی، آپ دفتر کی کرسی سے اٹھے، رستے میں کوئی ملا جناب کدھر جا رہے؟ کہا رب کی عبادت کے لیے جا رہے، وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، مالک تو سب سے بڑا ہے،
پھر اس کی تسبیح، پھر اس کی تحمید، پھر اس کی تعریف، اس کی ثنا۔ مالک تو رب العالمین ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ کبھی رکوع میں، کبھی سر سجدے میں رکھ کر اس کے اعلیٰ و ارفع ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ رب کی عبادت کے لیے آئے تھے، نماز پوری ہوگی، اب چلے جائیں اٹھ کے۔ کہا نہیں نہیں، ذرا گھٹنے بچھا کے بیٹھ جا، محبوب کی چوکھٹ پہ سلام بھی تو پیش کر۔ تمہاری نماز بھی پوری ہوگی جب تک محبوب کی چوکھٹ پہ سلام پیش نہ کرو۔ اور ویسے بھی یار سادہ سی بات ہے، آپ گلی سے گزر رہے ہوں، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو سلام کرے، ایک دن، دو دن، تین دن، تو چوتھے دن آپ بھی موٹر سائیکل سے بریک لگا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بیٹا آپ کس کے بیٹے ہیں، روزانہ مجھے سلام کرتے ہیں۔ کہا یہ وظیفہ اپنی اولادوں کو اتنا پڑھا دو، صبح بھی حضور کو سلام، شام بھی حضور کو سلام، دوپہر بھی حضور کو سلام۔ یار کبھی تو حضور بھی پوچھیں گے نہیں کس کا پتر ہے روزانہ مجھے سلام پیش کرتا ہے۔ اگر حضور کی چوکھٹ پہ ماں باپ کا بھی نام آ گیا تو پھر محبت کا تعلق گوڑا ہوگا یا کہ نہیں ہوگا؟ فرمایا حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے، بتا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ آیا تھا جس نے مجھے آ کر سلام کیا، اور حذیفہ اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور میرے بیٹے حسنین کریمین جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہی دو نوجوان ہیں جو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں۔ خود فرمایا لوگو انا تارک فیکم الثقلین، میں دو باری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاؤں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ فرمایا جب تک تم ان دو کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہر دکھ کا مداوع، ہر بیماری کا علاج، ہر مرض کی شفا، ہر سوال کا جواب، ہر خشک و تر کا ذکر اس کے اندر موجود ہے، اور ذکر اتنا پختہ کہ لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں۔ تو یہاں ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جب اتنی کافی وافی شافی کتاب ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو میرے شیخ طریقت بڑا سادہ سا جواب دیا کرتے ہیں، آپ فرماتے بیٹا ہر امتحان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے تھیری اور دوسرا ہوتا ہے پریکٹیکل۔ تھیری کہتے ہیں لکھا ہوا نصاب تعلیم، اور پریکٹیکل کہتے ہیں اس کی عملی مشق۔ فرمایا تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرا میرے اہل بیت رسول۔ اگر تم اسلام کی تھیری دیکھنا چاہو، لکھا ہوا نصاب تعلیم دیکھنا چاہو، قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لو، اور اگر کبھی شوق آ جائے کیا کوئی ایسا خوش قسمت بھی ہے جس نے اس کے اوپر پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، تو کہا پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کا کردار دیکھ لے، انہیں 22,000 کی ننگی تلواروں کے سامنے تنے طرح ڈٹے ہوئے آل رسول کے یہ شہزادے زندگی گزارنے کا ڈھنگ، اسلوب اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ کیا اختلاف تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کے ساتھ؟ آپ کا خطبہ نور بالکل واضح اور دو ٹوک موجود ہے، آپ نے نام لے کر مشخص کر کے کہا لوگوں انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، ویزید ابن المعاویہ، اور یزید قاتل النفس شارب الخمر فاسق المولن، یزید قاتل ہے، شرابی ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے، لہذا حسین جیسا شخص یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ اختلاف تھا جس کی بنیاد پر اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ آج میں اور آپ دیکھیں کہ اس اختلاف کو میں نے اور آپ نے کتنا اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اختلاف یہ تھا شرابی شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں پکڑا سکتے، قیمت کیا دینی پڑے گی، پورا خاندان نبوت ذبح کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 72 لوگ کٹ کٹ کے گرتے رہے اور شہید ہوتے گئے، لیکن کسی نے بھی اس نظریے سے انحراف نہیں کیا ہے۔ دو ٹوک قوم اور امت کو بتا دیا کہ کچھ بچے نہ بچے، دین رسول ہم بچا کر دکھائیں گے، اور کربلا سے واقعی کچھ نہیں بچا یار، سب کچھ لٹا دیا گیا، 6 ماہ کے بچے ذبح کر دیے، بازو کاٹ لیے گئے، شہیدان کربلا کے سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھائے گئے، کٹے پھٹے بدن ریت پر پڑے تھے، اور ہوائیں چلتی اور ان کے اوپر مٹی پڑتی تھی۔ کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا کربلا سے، کچھ نہیں بچا کربلا سے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دھرتی پہ کچھ بچا ہے تو وہ کربلا پہ ہی بچا ہے۔ آپ پوچھیں گے ایک طرف کہتے ہو بچا کچھ نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو سب کچھ بچ گیا۔
बचा इस मफहूम में नहीं साहिब के जब 6 माह के बच्चे भी शहीद हो गए तो पास तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सब कुछ बचा इस मफहूम में है साहिब कि नाना की जुबान से निकले हुए दीन का एक एक हरफ बचा है, और वो दीन बचाने के लिए आए थे। आज सवाल ये है, वो दीन जो करबला वालों ने बचा कर भेजा वो कहां पर है? क्या वो हमारी शादी ब्याह की रसूमात पे नजर आता है? क्या वो मेरे ताजर की दुकान पे नजर आता है? क्या वो अंदाजे मुआशरत में नौजवान की आंखों के हया में नजर आता है? क्या वो बेटी के पर्दे में दिखाई देता है? अगर नहीं साहिब तो फिर मुझे भी सोचना है, आपको भी सोचना है, हम किस जगह पे, वो दीन कहां पर है, वो पैगाम कहां पर है जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की गई थी। अमलन जब तक हम इसके ऊपर नहीं खड़े होते, मेरी आखिरी बात तो मैं आपसे तवज्जो चाहूंगा, जब तक हम अमलन इस बात पर खड़े नहीं होते नतीजा नहीं आए। मैं खुद इस महफिल का हिस्सा हूं और रोजाना हम भी महफिल पर दुरूस कुरान के पैगाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह आपको कहना चाहूंगा कि इनकलाब यहां से कभी नहीं आए, यहां से इनकलाब कभी नहीं आए। आप पूछेंगे वो क्यों? आपने इतनी मेहनत करके ये प्रोग्राम किया और इसके जो अखराजात हैं और इसके जो मामलात हैं ये करवाने वालों को बखूबी पता। ये प्रोग्राम आप हर महीने भी एक करें तो साल में 12 प्रोग्राम, 2 घंटे की महफिल हो तो ये साल में 24 घंटे बनते। अगर आप हर महीने भी इस तरह की मेहनत के साथ इतने लोगों को जमा करें तो ये साल में 24 घंटे बनते हैं। 24 घंटे का मतलब है एक दिन, साल में होते हैं साहिब 365 दिन। क्या ख्याल है जो काम एक दिन किया जाए और 364 दिन अपनी मर्जी की जाए तो क्या उससे कोई इनकलाब आ सकता है? भला कभी भी नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे फिर इनकलाब कहां से आना है? साहिब इनकलाब आपके कारोबार से, आपके रोजगार से, आपके मईशत और आपकी मजदूरी वाली जगह से है। आप पूछेंगे वहां से क्यों इनकलाब? क्योंकि वो कहा जाता है कि 12 घंटे जब तक आप दुकान पर न दें दुकानदारी नहीं चलती। 12 घंटे वो हो गए, 6 घंटे नींद के और 6 घंटे जागने के। और कारोबारी शख्स जनाजे में भी जाता है, शादी में भी जाता है, उठता भी है, बैठता भी है, खाता भी है, सोता भी है, लेकिन उसके दिमाग में कारोबार चल रहा हो। जिस काम को आप 24 घंटे देते हैं इनकलाब वहां से आना। आप कहेंगे वहां तो 24 घंटे रोजाना देते हैं, हर कोई तो देता है, खाब भी हमें कारोबार का आता है, इनकलाब आया क्यों? साहिब इसलिए कि हम दुकानदारी करते हैं अपनी मर्जी से। जब तक हम दुकानदारी गुंबदे खजरा की तालीमात पे नहीं रखेंगे तब तक नतीजा नहीं आएगा। हमारा मसला ये, हम सारा दिन झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, गरीब का खून नचोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, 10 नंबर को 1 नंबर कह के कसम उठाते हैं और शाम को जाते हुए मिठाई का डब्बा मस्जिद में भी दे जाते हैं। जब तक ये दोनों निजाम हम इकट्ठे चलाएंगे नतीजा हासिल नहीं होगा। बात तो तल्ख है, सुनानी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो हालत है वो किसी से मख्फी भी नहीं है। हमारे एक दोस्त है तो एक जगह बैठे, दोस्तों को दावत दी दरसे कुरान के काम को बढ़ाओ। तो एक नौजवान बैठा था, वो कहने का मैं मेडिसिन कंपनी में काम करता हूँ और मेरा रोजाना डॉक्टर्स के साथ जो है वो मीटिंग होती है। तो हमारे डॉक्टर साहब जो है वो हज पे जा रहे थे, तो मैंने कहा हज़रत आप तो 40 दिन के लिए हज पे जा रहे हैं, तो हमारा तो 2 माह का सेल्स का टारगेट खराब हो जाए। और वो कहता है वो इतने नेक डॉक्टर साहब हैं कि शायद बीमारी मरीज से कम पूछते हैं, उसको तबलीग ज्यादा करते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो हज पे जा रहे हैं, तुम्हारा तो 2 माह का टारगेट खराब हो जाएगा। वो डॉक्टर साहब ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं 8 दिन में आपका टारगेट सेल का पूरा करके मैं फिर हज पे जाऊंगा। हुजूर वाला जो मेडिसिन 2 माह में मरीजों को लगनी थी वो हमने 8 दिन में लगाई और हम फिर हज भी करके आ गए। साहिब हमें इस पर सोचना हो। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि मेरा डॉक्टर 2000 रुपया फीस क्यों मांगता है। मेरा सवाल तो ये भी है कि जब नब्ज देखने के बाद उसको मर्ज समझ में नहीं आता वो दवाई क्यों लिखता है। मुझे इस बात से गर्ज नहीं कि मेरा आलिम जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। मेरा सवाल तो ये है जब उसको मसला नहीं पता वो माजूर क्यों नहीं करता। वो ये क्यों नहीं कहता जनाब मैं किसी किताब से, किसी मोतबर मुफ्ती साहब से डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि आपका रास्ता खराब कर। मुझे इस बात से गर्ज नहीं कि मेरा ताजिर जो है वो ओरिजिनल माल क्यों नहीं बेचता, वो कॉपी क्यों सेल करता है। मुझे तो ये भी सवाल है साहिब, जब ओरिजिनल नहीं बेचता वो कसम उठा के 1 नंबर की गारंटी क्यों देता है। साहिब जब तक हम ये दोनों खाते अलग अलग चलाएंगे तब तक नताइज कभी भी नहीं आने पाएंगे। आप 500, 600, 700 लोग बैठे हैं, अगर आप लोग आज मेरे समेत आज इस बात का हम अहद करें कि हम झूठ नहीं बोलेंगे,
صرف ایک بات کا عہد کیا جائے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. آپ جانتے ہیں معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی ہے, جانتے ہیں معاشرے میں کتنا بڑا انقلاب ہے. اگر یہ 700 لوگ اس بات کا عہد کریں کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولیں گے, یہ 500 لوگ اس بات کا عہد کر لیں, تو میں جانتا ہوں کتنی بڑی تبدیلی ہے آپ کے اس ساروکی کے اندر. ایک شخص اگر صرف 10 لوگ مسافہ کرتے ہیں تو رات کو 7,000 لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم سچوں کو جانتے بھی ہیں, ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے. لیکن ہم میں سے کوئی بندہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ بھی سارا کچھ کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سارا کچھ کرتے ہیں, اور جب تک ہم انقلابی طور پر عملاً کھڑے نہیں ہوں گے, نتائج پیدا نہیں ہوں گے. آپ پوچھیں گے یہ بات تو سمجھ آئی کہ انقلاب دکان سے آنا ہے, کاروبار سے آنا ہے, روزگار سے آنا ہے, انداز معاشرت کو تبدیل کرنے سے آنا ہے, تو پھر ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ جبکہ میں بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ ہوں, تو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ عملاً وہاں پہ کھڑے ہونا ہے, اور یہاں آنے کا, یہاں اکٹھے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھولا ہوا سبق دوبارہ سے ریوائز کیا جائے, اور عمل کے جذبے لے کر میں اور آپ آج یہاں سے اٹھے کہ ہم نے عملاً کھڑے ہونا ہے. اور یقین جانیے 1-2 سکتے حضور سامنے پوری امت کو جو پیغام دینا تھا, کفار کے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے, سب سے بڑا انقلاب پہلے نمبر پر جو معاشرے میں آیا تھا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے, جو رب اور رسول کا انکار بھی کرتے تھے, وہ بھی کہتے تھے صادق بھی تو ہے, امی بھی تو ہے. یہ انقلاب ہے. جب تک یہ 2 باتوں پہ جب تک ہم نہیں کھڑے ہوتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خطبہ جمعہ پڑھا ہے. 10 سال میں نے حضور کے خطابات سنے ہیں, ہر جمعہ میں نے حضور کے پیچھے پڑھا. فرماتے ہیں شاید کوئی ایسا خطبہ ہو جس میں محبوب علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا ہو لا دین لمن لا امانت اللہ. اس شخص کے پاس دین کامل کوئی نہیں جس کے پاس امانت داری کوئی نہیں. ہر خطبے میں حضور یہ بتاتے تھے آئیں ہم حضور کی یہ 2 صفتیں لے کر اور پیغام کربلا لے کر گھروں کو پلٹیں. اور یہ سادہ سی بات ہے کہ بندہ جس کی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو اپنے آنے والے عاشقوں کا انتظار پڑا ہوتا ہے. آج ہم یہاں پر آ رہے تھے, ہم وزیر آباد کئی مرتبہ گزرتے ہیں, لیکن کبھی ہمیں ہمارے ان دوستوں نے انتظار کی کال نہیں کی. آج بار بار کال آ رہی تھی کہاں پہنچ گئے, ہم آپ کے لیے انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ آج ہم ان کے رستے پہ چل رہے ہیں. کوئی میری طرف آئے تو میں باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے رستے پہ چل رہا ہے. یہ میرا اور آپ کا اصول محبت ہے. کوئی ہماری طرف چل پڑے ہم اس کا انتظار اور اس کی اڈیک لگا لیتے ہیں. یار یہ میں اور آپ ہیں, ہم تو بے وفا بھی ہوں گے. کیا خیال ہے جو سارا سال حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں پہ چل رہا ہے, کیا پھر امام کو اپنے آنے والے اس عاشق کا انتظار اور اڈیک نہیں ہوگی کہ جو ساری زندگی میری راہوں پہ گزار کے آیا ہے؟ وہ ان کا انتظار ہوگا, انہی کے ساتھ محبتوں کی وفا ہوگی. آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجیے. گلے شکوے تنقیدات یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے, کبھی کبھی ہو بھی جائے, لیکن ساری زندگی اس میں گزار دینا یہ کوئی دانائی نہیں. میں تو اس فکر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے, اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے. ایک